أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. سورہ قاف کی یہ دو آیتیں ہیں، تین آیتیں، آیت نمبر 9، 10 اور 11. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے بابرکت مبارک پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اس پانی کے ذریعے ہم نے باغات اگائے. وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت اگائے. لہا طلع نضید، جن کے خوشے تہ بتہ ہیں. رزقا للعباد، اپنے بندوں کے لیے ہم نے یہ رزق بنایا. رزقا للعباد، بندوں کے لیے یہ رزق ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کیا، مردہ زمین کو زندہ کیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اور اسی طرح ہی ہم مردوں کو قبروں سے زندہ نکال لیں گے. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور سب سے بہترین نعمت ہمارا دین اسلام ہے. اگر ہم اپنے دائیں بائیں اپنے گرد و پیش دیکھیں تو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے نظر آئیں گی. اللہ رب العزت کی کائنات وہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں ہمارے لیے، اور ساتھ ہی وہ اللہ کی قدرت کے دلائل بھی ہیں، اللہ کے وجود کا پتہ دیتے ہیں. یہ آسمان جو بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے، یہ زمین جو مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں کی، مختلف انداز کی، کہیں پہاڑ، کہیں وادیاں،
کہیں دریا، کہیں سمندر، کہیں نالے، اور اس زمین پر اللہ رب العزت نے رنگ رنگ پھول، پھلدار درخت اور اناج کے پودے پیدا فرمائے۔ انہی پودوں کے بارے میں، انہی درختوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی، مبارک پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اسی پانی کے ذریعے ہم نے باغات اگائے، کھجوروں کے باغات، آم کے باغات، مالٹے کے باغات، انگوروں کے باغات۔ اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے۔ وحب الحصید، اور ان پھلوں کے باغات کے علاوہ ہم نے غلے کے چھوٹے چھوٹے پودے، فصلیں، جو، جوار، گندم، چاول، دالیں، یہ پودے بھی ہم نے زمین سے اگائے۔ والنخل باسقات، اور درخت بلند و بالا کھجوروں کے۔ باغات میں کھجوریں تو شامل ہوتی ہی تھیں، کیونکہ کھجوروں کے بھی باغات ہی ہوتے ہیں، لیکن عربوں کے یہاں کھجور کی جو اہمیت ہے وہ اب آپ سے پوشیدہ نہیں رہی ہوگی۔ ہر چیز کھائیں گے، لیکن جب تک کھجور شامل نہیں ہوگی وہ دسترخوان مکمل شمار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے باغات کا ذکر کیا اور ساتھ ہی کھجوروں کا اسپیشل ذکر کرتے ہوئے فرمایا والنخل باسقات، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت اسی پانی کے ذریعے اللہ رب العزت نے اگائے، جن پر خوشے تہ بتہ ہیں۔ گدرا گدرا پھل جب کھجوروں پہ شروع میں لگتا ہے، بلکہ وہ آخر تک رہتا ہے، اتنے بڑے بڑے خوشے کھجوروں کے بڑے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑے بڑے ٹوکرے لٹکائے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے یہ ساری کی ساری نعمتیں، آسمان سے پانی نازل کر کے یہ نعمتیں تمہیں مہیا کی۔ رزقاً للعباد، یہ بندوں کے لیے رزق ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں، باغات میں پھل ہوں یا کھیتوں میں غلہ ہو، یہ ساری کی سارے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رزق بنائے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، وہ مٹی جو کل تک خشک تھی، جہاں دھول اڑ رہی تھی، نباتات نام کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی، اللہ رب العزت پانی کے ذریعے اس مٹی کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہیں کونپلیں اگاتی ہیں، نباتات اگاتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں۔ اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہماری آنکھوں کے سامنے والی حقیقت ہے، اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ جس طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کر لیتے ہیں، تمہیں بھی ہم قبروں سے زندہ نکال لیں گے۔ مشرکین مکہ کفار کہا کرتے تھے نا کہ مر گئے تو مر گئے، بس کیسے دوبارہ اٹھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کو ان کے سامنے کی چیزیں دکھا کے کہا کہ مردہ زمین، وہ زمین جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، ہم بارش برساتے ہیں، وہاں کونپلیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہم تمہیں قبروں سے بھی نکال لیں گے۔ اللہ رب العزت نے، بلکہ یہ کہیں کہ اسلام نے کھیتی باڑی اور زراعت و باغبانی کی طرف بڑی ترغیب دلائی ہے۔ کھجوریں اگائیں، دیگر پھلوں کے باغات لگائیں، کھیتی باڑی کریں، فصلیں اگائیں، اور ان میں ہمارے لیے دو طرح کے فائدے ہیں۔ ہمارے لیے دنیا بھی ہے اور انہی میں ہمارے لیے آخرت بھی ہے۔ اور یہ بات سوائے مسلمانوں کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر کائنات پر تدبر کریں تو اجر و ثواب، اور کائنات پہ تدبر کر کے اللہ تک پہنچنا یہ بھی مسلمانوں کے لیے ہے۔ کافر کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی اس بنائی ہوئی مخلوق پر تدبر کرے اور اس کے خالق تک پہنچے۔
وہ یہیں تک رہ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنے دائیں بائیں گرد و پیش چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے بنانے والے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اللہ کے وجود کے قائل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ میں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور صحابہ نے اپنے آثار میں کھیتی باڑی کرنے اور کھیتوں کو برباد نہ کرنے، چاہے وہ دشمنوں کے کھیت کیوں نہ ہوں، پھلوں کے باغات کو تباہ نہ کرنے، چاہے وہ جنگ کے دوران دشمنوں کے سامنے کیوں نہ آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دلائی، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور خلفائے راشدین نے باقاعدہ اپنے لشکروں کے سرداروں کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ جب دشمن کے علاقے میں جاؤ تو بلا وجہ درختوں کو نہ کاٹو۔ پھلوں کے درخت ہیں، کافروں نے لگائے، لیکن اس درختوں کو مت کاٹو، ان کی فصلیں برباد نہ کرو، ان کے بوڑھے جھکی ہوئی کمر والے بوڑھوں کو قتل نہ کرو، ان کے رہنماؤں کو، کافر ہیں مثال کے طور پر ہندو ہیں تو ان کے رہنما جو ان کے قائدین ہیں، ان کے دینی رہنما ہیں، ان کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو۔ اسلام کی تعلیمات، اسلام کا جنگی ضابطہ اخلاق بھی ایسا ہے کہ وہ کسی کافر کے یہاں موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کوئی مسلمان جب کوئی درخت لگاتا ہے، پھلدار درخت لگاتا ہے، او یزرع زرعا یا کوئی کھیتی بوتا ہے، زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی کام کرے، فیاکل منہ انسان او بہیمہ، اس کے پھل سے کوئی انسان کھائے یا جانور کھائے۔ پھل کا درخت لگایا، انسان بھی کھا رہا ہے، کوے طوطے چڑیاں بھی کھا رہے ہیں اور حیوان بھی کھا رہے ہیں، انسان کھائے یا کوئی جانور کھائے، الا کان لہ بہ صدقہ، یہ اس درخت یا پھلوں کا درخت لگانے والوں کے لیے صدقہ ہوگا۔ ہمارا دین کتنا بہترین دین ہے، اس نے جان بوجھ کر پرندوں کو نہیں کھلایا، پرندے تو جبرن کھا کے چلے گئے نا، اس نے کو انہیں انویٹیشن تو نہیں بھیجا کہ آؤ میں نے باغ لگایا ہے کھاؤ، آئے پھلوں کو کھا گئے، کچھ کاٹ گئے، کچھ گرا گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے انسانوں نے کھایا یا جتنے پرندوں اور جانوروں نے کھایا، جتنا اس کے باغ سے کھایا گیا وہ سارے کا سارا اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت اسے اس کے بدلے میں آخرت میں نیکیاں عطا کرے گا۔ جانور کھا گیا صدقہ ہے، انسان جبرن چوری کر کے کھا گیا، اب چور کو بھی تو آدمی یہ نہیں کہتا نا کہ آؤ میں نے پھل لگایا ہوا ہے، وہ چوری اٹھا کے لے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چوری کھائے یا پوچھ کے کھائے، ہر حال میں وہ انسان کے لیے صدقہ ہے۔ اور مسند امام احمد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل یغرس غرسا الا كتب له من الاجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس، اگر کوئی آدمی کوئی پودا لگاتا ہے، پھل کا درخت لگاتا ہے، اس درخت سے جتنا بھی پھل نکلے گا اللہ اتنا ہی اسے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ پھلوں کے درخت، اناج کے پودے، انسان اپنی محنت سے کچھ بھی کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے وہ صدقہ ہی صدقہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انہ دخل علی ام مبشر الانصاریہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت زینب بنت جہش کے شوہر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن،
جسے انہوں نے طلاق دے دی۔ بعد میں شادی کی دوسری بیوی جن کا اسم ام مبشر الانصاریہ ہے رضی اللہ عنہا، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا باغ دیکھا اور اس باغ میں دیکھا کہ وہ پھل لگا رہی ہیں اور کچھ پودے پہلے سے موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غرس هذا النخل مسلم ام کافر، یہ پودے، یہ درخت، یہ کھجوروں کے درخت کس نے لگائے ہیں؟ لگانے والا مسلمان تھا یا کافر تھا؟ تو حضرت ام مبشر کہتی ہیں کہ وہ مسلمان تھا۔ فقال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغرس مسلم غرسا ولا یزرع یزرا فیاکل منہ انسان ولا دابہ ولا شیء، کوئی انسان پھلدار درخت لگائے، کوئی انسان کھیتی باڑی کرے، اس میں سے اگر کوئی انسان کھا جائے، کوئی جانور کھا جائے یا کوئی بھی چیز کھا جائے، یعنی پرندہ کھا جائے، درندہ کھا جائے، کوئی بھی کھا جائے، الا کانت لہ صدقہ، تو وہ اس آدمی کے لیے، لگانے والے کے لیے صدقہ ہوگا۔ بعض درخت ایسے ہیں کہ وہ لگائے جائیں تو وہ پھل بڑی دیر کے بعد جا کے دیتے ہیں۔ کھجور ہی کو لے لیں، آج کل نئی اقسام جو ہیں وہ سامنے لائی گئی ہیں، آج کھجور لگائیں 6 مہینے میں دیکھیں پھل لگا ہوا ہے۔ اور کچھ ان کے طریقے ایسے ہیں، یہاں عربوں میں اور یہاں کھجوریں ہوتی ہیں، پورا کھجور کا درخت کہیں نہ کہیں سے خرید کے لے آتے ہیں، اپنے یہاں لگایا، 2-4 مہینے میں اس پہ اوپر پھل لگ گیا۔ پہلے یہ سارے انداز نہیں تھے، ایک شخص نے پھل لگایا، ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد پھل کھائے۔ ایسے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پھل لگاتا ہے اور وہ خود نہیں کھاتا بلکہ بعد میں کوئی اور کھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس پھلدار درخت کے بدلے میں اجر و ثواب عطا کرے گا۔ دمشق میں، شام میں ایک صحابی ایک پودا لگا رہے ہیں، کھجور کا درخت ہے، پھلدار درخت ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا کہ تم نبی کے صحابی ہو اور یہ پودا یہاں لگا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہون علیک، ذرا تھوڑا سنبھلو، میں نبی کا صحابی ہوں اور میں بوڑھا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں اس کا پھل شاید نہیں کھا پاؤں گا، لیکن میرے نبی نے کہا ہے کہ جو آدمی درخت لگاتا ہے اس میں سے جانور کھائیں، اس میں سے پرندے کھائیں، اس میں سے کوئی بھی کھائے، اللہ رب العزت اس کے پھل کے بدلے میں اللہ اس کو صدقہ کے طور پر قبول فرمائے گا۔ کہا میں اس لیے لگا رہا۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر قیامت آ جائے، کسی کے ہاتھ میں پودا ہے، فصیلہ وہ پودا جو زمین میں گاڑا جاتا ہے، چھوٹا سا پودا ہے، درختوں کا، کھجور کا درخت ہے، کوئی بھی درخت ہے، اس نے ہاتھ میں لیا، لگانے کا ارادہ کر رہا ہے، قیامت قائم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ لگا سکتا ہے تو لگائے بغیر نہ اٹھے۔ کتنی تاکید ہے پودے لگانے کی، پھل پھول لگانے کی، کہ قیامت بھی قائم ہو جائے، اگر پھل لگا رہا ہے تو وہ لگا کے اٹھے، اگر موقع ملے تو لگا کے اٹھے، وہ پھل اس کے لیے صدقہ بن جائے گا، ثواب بن جائے گا۔ اب قیامت قائم ہوگی، کون کھائے گا؟ لیکن اس کے نامہ اعمال میں وہ صدقے طور پر شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ پھل مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ رہتے ہیں۔ پھل لگایا، خود فوت ہو گیا، بعد میں لوگ کھاتے رہے، جانور کھاتے رہے۔ مسند بزار میں حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبع یجری للعبد اجر، سبع یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ۔ آدمی مر چکا ہے، اپنی قبر میں ہے، لیکن 7 کام ایسے ہیں کہ اگر وہ کر کے گیا تو قبر میں بھی اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک مشہور حدیث ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من 3،
اگر بنی آدم مر جائے تو اس کے عملوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اجر و ثواب کا سلسلہ کٹ گیا سوائے 3 کاموں کے: صدقہ جاریہ، ولد صالح یدعو لہ، علم ینتفع بہ، کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، کوئی ایسا علم چھوڑ جائے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ یہ 3 چیزیں بعد میں بھی جاری رہتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 کام ایسے ہیں، آدمی قبر میں ہے اور ان 7 کاموں کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ اور وہ کام کون کون سے ہیں؟ من علم علما، جو آدمی کسی کو کوئی علم سکھا جائے، اور وہ جاتے جاتے کسی کو جادو سکھا گیا، ثواب پہنچے گا یا عذاب آئے گا؟ جادو سیکھنا حرام، جادو کرنا جرم اور گناہ، اور جادوگر کی سزا سزائے موت۔ علم دین، کوئی اچھا علم جو مسلمانوں کے لیے مفید ہے ایسا علم سکھا جائے، اور علم کے نام سے جب بھی کتب حدیث میں یا قرآن کریم میں بات آئی اس سے مراد علم کتاب و سنت ہی ہوتا ہے، دین کا علم۔ لیکن اگر کوئی علم مفید ہے، وہ چاہے دین کا نہیں ہے، اس کا حاصل کرنا منع نہیں، لیکن سب سے اولیت جو ہے وہ علم دین کو ہے۔ من علم علما او اجرا نہرا، یا کسی نے نہر کھودی۔ اب نہر کھودنا تو بہت بڑا کام ہے، ہمارے یہاں جو نہر کا تصور ہے وہ صرف حکومتیں کھود سکتی ہیں، لیکن اگر پانی کی کوئی چھوٹی نالی کسی اپنی جگہ پہ بنا دی، اور سب سے آسان، بہترین اور سستا کام ہے کہ نلکا لگا دیا۔ ہینڈ پمپ کتنا خرچہ ہے اس پر؟ ہینڈ پمپ، نلکا ہاتھ والا لگا دیا، وہ موٹر اور ڈونکی پمپ اور یہ وہ نہ صحیح، صرف نلکا لگا دیا۔ جب تک اس نلکے سے پانی نکلتا رہے گا، انسان، حیوان، جانور، پرندے پیتے رہیں گے، اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ او حفر بیرن، نہر یا کوئی کنواں کھود دیا، یعنی نہر کے طور پر یا کنویں کے طور پر ٹیوب ویل لگا دیا، ہینڈ پمپ لگا دیا، او غرس نخلن، یا کھجور لگا دی۔ او بنا مسجدن، یا مسجد بنا دی۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، پہلا کام یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مسجد بنائی اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ یہ تو بہت بڑے اجر والی بات جو فوری اجر ملنے والا ہے، اور جب تک وہ مسجد آباد رہے گی، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، سب لوگوں کی نمازوں کا ثواب اس کو بھی پہنچتا رہے گا۔ او ورثا مصحفن، ورثا مصحفن، یا اپنی وراثت میں قرآن کریم چھوڑ گیا۔ ہم اپنی وراثت میں بینک بیلنس چھوڑنے کا سوچتے ہیں اور کچھ نہیں سوچتے۔ اپنے گھروں میں چھوٹی موٹی، بہت بڑی نہ صحیح، اپنے گھروں میں چھوٹی موٹی لائبریریاں بنائیے جس میں قرآن کریم کی تفسیر، حدیث شریف کی شروح اور مفید علوم کی کتابیں ہوں۔ آپ پڑھتے رہیے، آپ کی اولاد پڑھتے رہے گی، احفاد اور پوتے، آئندہ نسلیں پڑھتی رہیں گی۔ اگر کوئی قرآن کریم اور اسی طرح دینی کتاب چھوڑ جاتا ہے، اس کا بھی ثواب اس کو اس کی موت کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ او ترک ولدن یستغفر لہ بعد موتہ، یا ایسا نیک بیٹا بیٹی اپنی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمارے باپ کو بخش لے، یا اللہ ہمارے باپ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے باپ کو معاف کر دے۔ اگر کوئی ایسی اولاد چھوڑ گیا تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ مسند بزار کی حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ اسی طرح بے شمار احادیث ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کھیتی باڑی کرنا اور باغبانی کرنا یہ دونوں دنیا میں بھی فائدہ، باغات کا دنیا میں فائدہ ہے یا نہیں؟ باغات والے کروڑ پتی ہو جاتے ہیں، ایک موسم میں بے شمار دولت وہ باغ مہیا کرتا ہے، خرچہ بھی یقیناً ہے،
اسی طرح جن کے پاس زمین ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، عام مشہور ایک جملہ ہے، اتم کھیتری مدم وپار۔ اتم کھیتری مدم، بہترین کام ہے کھیتی باڑی۔ مدم وپار دوسرے درجے پر ہے بزنس، تجارت۔ یہ کسی غیر مسلم کا شعر لگتا ہے یا کسی ناسمجھ کا شعر ہے، سب سے بہترین کام وپار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشے کے طور پر جس کام کو اپنایا وہ تجارت تھی، وپار تھا، لیکن کہا گیا اتم کھیتری مدم وپار، نکھند چاکری بھیک ندار۔ نوکری کرنا تو بیکار سا کام ہے اور بھیک مانگنا تو جائز ہی نہیں۔ بھیک مانگ کے بھی کھایا تو جا سکتا ہے نا، بھیک مانگنا جائز نہیں، اور چاکری نکھند یعنی بیکار قسم کا کام ہے۔ کسی کا نوکر ہو جانا، اپنی تجارت کرو، چھوٹی ہے بڑی ہے، آزادی ہے، اور یا پھر کھیتی باڑی کرو۔ کھیتی باڑی کے بارے میں قرآن میں، کھیتی باڑی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بہت سارے آثار اور بہت ساری احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی مال اور آخرت میں بھی اجر و ثواب۔ اور اگر کوئی پھل مان لیتے ہیں کہ وہ درخت ہے، پھل نہیں دیتا، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بے شمار پودے ایسے ہیں کہ ان کا پھل نہیں ہوتا، ان کی کسی کے پتے بڑے مفید ہیں، کسی کی ٹہنی بڑی مفید ہے۔ مسواک کیا ہے؟ مسواک کے پودے پر پھل لگتا ہے؟ نہیں لگتا نا۔ لیکن دیکھیں مسواک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند ہے کہ گھر آئیں تو مسواک کر رہے ہیں، مسجد جائیں تو مسواک کر رہے ہیں، کوئی وفد آ رہا ہے استقبال کرنا ہے تو مسواک کر رہے ہیں، سوتے وقت مسواک، اٹھتے وقت مسواک۔ یہ پھلدار درخت نہیں ہے لیکن اس میں فائدہ ہے، جتنی دنیا فائدہ اٹھائے گی اجر و ثواب آپ کو پہنچے گا۔ اور اگر کوئی پھل نہیں کھاتا، سائے دار درخت ہے تو سایہ بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ ایک درخت کا ذکر کیا گیا ہے کہ بائی ایئر کوئی فوٹو لیا گیا، بہت بڑا درخت ہے، اور دیکھا کہ اس کے نیچے بہت بڑا ایک ریوڑ بکریوں کا جنگل میں درخت ہے، بھیڑیں بکریاں اس کے نیچے دوپہر کے وقت سائے میں بیٹھی ہوئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ درخت نہ ہو، ان جانوروں کو سایہ نہ ملے، دھوپ سے اور پیاس سے وہ مر جائیں۔ اگر کسی نے اس طرح کا کام کیا ہوا ہے، صرف کوئی سائے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، تب بھی ثواب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ لعنتی ہے وہ آدمی جو سائیدار درخت کے نیچے بول و براز کرے، پیشاب کر دے، بیٹھ جائے پاخانہ کر دے، چلتے ہوئے راستے پر بول و براز کر دے، وہ بھی ملعون ہے، اور پانی کے گھاٹ کے قریب بول و براز کر دے تو بھی ملعون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے سائے میں بیٹھنے والوں کے لیے بھی اہتمام فرمایا کہ سائے کے نیچے لوگ بیٹھیں گے، قریب کہیں سے بدبو آئے گی، دعائیں دیں گے، وہ جس کو بدبو آئے گی فوراً سمجھے گا کہ یہاں کسی نے کارروائی ڈالی ہے، اور ساتھ ہی گالی گلوچ، بددعائیں اور لعنتیں۔ نبی سے فرمایا کہ لعنت پہنچانے والے ان تین کاموں سے بچو، کیونکہ لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ درختوں کے علاوہ، اس سائے کے علاوہ، آپ اگر یہ نیت رکھتے ہیں کہ میں ایک پودا لگاتا ہوں، اس سے خوبصورتی بڑھے گی، مسلمان قریب سے گزرے گا اس کو خوبصورت لگے گا۔ اگر خوبصورتی اور مسلمان کے لیے اس نیت سے آپ پھول کا پودا لگاتے ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی اجر و ثواب ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک مسلمان کے دل میں سرور داخل کرنے کی کوشش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے دل میں سرور داخل کرنا اجر و ثواب ہے۔ اب ہماری عموماً شہروں کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہم زیادہ پھول پودے نہیں لگا سکتے، کہاں لگائے؟ فلیٹوں والے کہاں پھول پودے لگائیں گے؟ لیکن گنجائش تو ہے نا، زیادہ نہیں تو بالکونیوں میں، گملوں کے اندر تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کریں، شہروں کی خوبصورتی بڑھانے میں حصہ ڈالیں، اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب پائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ کچھ کام گورنمنٹ کرتی رہتی ہے،
درخت لگائے ہیں سڑکوں پر، پودے پھلوں والے بھی ہیں اور پھولوں والے بھی ہیں، سڑکیں خوبصورت ہیں، باغات بنائے ہوئے ہیں، سیرگاہیں بنائی ہیں، وہاں پھلدار درخت بھی ہیں، پھولدار بھی ہیں، آنکھوں کے لیے بھی اچھے ہیں، صحت کے لیے بھی اچھے ہیں، چہل قدمی کریں۔ ہماری ایک عادت ہے، جاتے جاتے جہاں پھول اچھا لگا آنکھ چرا کے کاٹ لیا۔ اب آپ لگا نہیں سکتے تو کم از کم یہ کام تو نہ کریں۔ یہ پھول جب تک رہے گا، مومن مسلمان آتے جاتے دیکھتا رہے گا، لوگوں کو ثواب کا ذریعہ اور لوگوں کے فائدے کا ذریعہ آپ نے نکالا اور ہاتھ میں لیا، آہستہ آہستہ کبھی کان میں لٹکایا، کبھی کہاں رکھا، یہ بالکل ہی کمتر قسم کی حرکتیں ہیں۔ ایک مہذب معاشرے کے لوگوں کو یہ اچھی نہیں لگتی۔ سڑکوں پر پھول ہیں، ان سے جب چاہے پھول کاٹ لیے۔ بھائی لوگوں کے لیے لگائے گئے ہیں، دیکھنے کے لیے لگائے گئے ہیں، آپ کے گھر کا گملہ سجانے کے لیے نہیں ہے یہ۔ لہذا اس ہدایت کو بھی بطور خاص ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی لگاتا ہے اور اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کاٹ کے آپ کھائیں، بلکہ اس کو صرف خوبصورتی کے لیے لگایا گیا، اس کو اسی حالت میں رہنے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات اس موضوع پر موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پھل لگانے چاہیے، پودے لگانے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے والد کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے کہ کوئی درخت لگایا کرو، کوئی نہ کوئی درخت لگایا کرو۔ میرے والد اٹھے اور کوئی درخت لگانے کا پروگرام بنایا، جیسے آدمی تھوڑی زمین کھودتا ہے، یہ وہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت عمر فاروق امیر المومنین میرے باپ کے ساتھ مل کر مٹی کھود رہے ہیں اور اس میں پودے لگا رہے ہیں۔ اتنا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اور خلفاء نے کیا، ہمیں بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ نماز جنازہ پاکستان میں اس طرح پڑھاتے ہیں کہ پہلی تکبیر میں ثنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، پاکستان میں اس طرح پڑھاتے ہیں جب کہ کسی بھی حدیث میں پہلی تکبیر میں ثنا پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن کوئی صحیح حدیث آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس میں ثنا کا ذکر آیا ہو، بلکہ نماز جنازہ میں ثنا ہے ہی نہیں۔ پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ، یہاں ہم پڑھتے نہیں۔ یہ بات میں کئی مرتبہ ذکر کرتا ہوں کہ جہاں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے وہاں پڑھتے نہیں، ثنا پہ گزارا کر لیتے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنی چاہیے وہاں جا کے ہر آدمی کہہ رہا ہے جی پڑھو فاتحہ پڑھو فاتحہ، وہاں فاتحہ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جنازہ پڑھایا، بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں لِتَعْلَمْ أَنَّهَا سُنَّةٌ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے آواز کے ساتھ سورہ فاتحہ اس لیے پڑھی ہے کہ تمہیں پتہ چلے یہ سنت ہے۔ صحابی کہے یہ سنت ہے، اس کا معنی یہ کہ یہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور ہم سورہ فاتحہ چھوڑ کر ثنا پڑھیں، مولویوں کی اپنی اپنی مرضی ہے نا۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، درود ابراہیمی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد الی آخرہ۔ تیسری تکبیر کے بعد جو ہمارے یہاں عموماً سکھایا جاتا ہے دعا برائے حاضر میت، یعنی جو میت سامنے ہے اس کے لیے دعا پڑھیں، دعائے جنازہ معروف ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یقیناً سب کو یاد ہوگی، اگر کسی کو یاد نہیں تو یاد کر لیں، کیونکہ یہ وہ ہدیہ ہے جو آپ اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی پیارے کو دے کے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ جب یہ دعا کسی کے لیے مانگتے ہیں تو آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔
اب آپ نے کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، ایسی شکل میں کوئی عزیز فوت ہو گیا اور آپ اپنے اس عزیز کو کیا ہدیہ دیا جاتے ہوئے آپ کو دعائے جنازہ بھی یاد نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کرتے گئے اور کیا دے کے بھیجا آپ نے؟ ہمارے یہاں بڑے زور شور سے کہا جاتا ہے میرا اپنی بیوی سے بہت پیار ہے، یہ پیار ہے کہ جاتے ہوئے یہ مرنے کے لیے کیا ہدیہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر تم مر گئی تو کیا پڑھوں گا میں؟ 60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال کی ہو گئی، آخر مرنا تو ہے نا، میں نے بھی، بیویوں نے بھی مرنا ہے، شوہروں نے بھی مرنا ہے، یہ دعا یاد کریں۔ اور کبھی کبھی کسی سے بڑی عجیب بات سننے کو ملتی ہے، کہیں نا کہ بھائی جنازے کی دعا یاد نہیں، جی دعا یاد نہیں رہتی، اصل میں کبھی کبھار موقع ملتا ہے۔ اب اس کو دعا یاد کرانے کے لیے ہر روز دوسرے دن کو آدمی مارا جائے تاکہ اس کو دعا یاد رہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ساتھ کبھی کبھار تعلق پڑتا ہے اور وہ یاد رکھی جاتی ہیں، اسی طرح دعائے جنازہ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ تیسری تکبیر میں دعائے جنازہ کے بعد چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے اور اس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہاں بھی پاکستان کے علاوہ یہاں بھی تھوڑا سا فرق ہے، پاکستان انڈیا میں دونوں طرف سلام ہے، گنجائش ہے، لیکن صحیح تر یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر چھوڑ دیا جائے۔ ایک طرف سلام پھیر کے چھوڑ دینا صحیح حدیث میں وارد ہے، موجود ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی ان کا انوکھا عمل ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم کوئی چیز کھانے کی دے تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ غیر مسلم نے آپ کو مالٹا، آم، کیلا کوئی ایسی چیز پکڑائی، کھا لیجئے، لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ یہ مندر سے نکل رہا ہے اور آتے ہوئے وہاں سے کوئی مٹھائی یا کوئی ایسی چیز لا رہا ہے، یہ بالکل حرام ہوگی، کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام کی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وہاں سے پھل لائے، مٹھائیاں لائے، کھانے لائے، یہ ناجائز ہیں۔ اس کا ہولی دیوالی نام کا کوئی تہوار ہے، اس تہوار والے دن جو کچھ بھی دے گا وہ کھانا حرام ہے۔ عام حالات میں آپ کو کچھ بھی کھانے کے لیے دکھائیے، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ سے مرغی ذبح کر کے یا بکری ذبح کر کے دے تو وہ نہ کھائیے، کیونکہ ہندو، سکھ، ان کے ہاتھوں کا کھانا، ان کے ہاتھوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس نے بازار سے آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز منگوائی اور آپ کو دے رہا ہے، کھائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کھانے پینے کی چیز واپس کرنا تو ویسے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کم از کم حلال حرام کا فرق تو کر لینا چاہیے۔ نماز چل رہی تھی، نماز ادا ہو رہی تھی، اب نماز کو کہاں چلانا ہے آپ نے؟ نماز پڑھی جا رہی تھی، ادا ہو رہی تھی، میں رکوع میں شامل ہو گیا تھا، امام صاحب رکوع سے اٹھے تو کیا یہ رکعت میں رکوع میں شامل ہو گیا تھا کہ امام صاحب نے رکوع سے اٹھے تو کیا یہ رکعت مجھ پر؟ میرا خیال ہے کہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ رکوع والے کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں، جو عام معروف مسئلہ ہے، اور یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا قیام بھی چھوٹ گیا، اس کو قیام بھی نہیں ملا، اور اس کی سورہ فاتحہ بھی چھوٹ گئی۔ اگر اس نے پڑھ لی ہوتی یا اس نے سن لی ہوتی، نہ اس نے پڑھی نہ اس نے سنی، اور مفتی کفایت اللہ صاحب ہندوستان کے بڑے معروف مفتی گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یا بقدر فاتحہ کھڑا رہے، یعنی نہ اس نے پڑھی نہ اس نے سنی، یا بقدر فاتحہ کھڑا رہے۔ یہ سنت سے ثابت بات نہیں، لیکن ایک عالم دین کہہ رہے ہیں، مفتی ہیں، بقدر فاتحہ کھڑا رہے، اور یہ بقدر فاتحہ کھڑا بھی نہیں رہ سکا۔ تینوں چیزیں چھوٹ گئی یا نہیں؟ اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس رکعت کو یہ دہرا لے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر رکوع میں شامل ہو گیا، پہلے اللہ اکبر کہا، کھڑا ہوا، پھر اللہ اکبر کہا، رکوع گیا، کہتے ہیں کہ اس کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں راستے میں ایک ہی مرتبہ اللہ اکبر کر کے سیدھے رکوع چلے جاتے ہیں، اس کی پھر وہ رکعت نہیں ہوگی۔ اب یہ فرق ذہن میں رکھیں، رکوع کر اللہ اکبر کہہ کے پہلے کھڑا ہو، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع جائے،
تھوڑا سا تو کم از کم اشارہ اس کو مل گیا. جو کہتے ہیں اس کو رکعت مل جائے گی، وہ بھی کھڑے تکبیر کہنے اور پھر تکبیر انتقال یعنی رکوع جانے کی تکبیر کہنے کا کہتے ہیں. جب ہم کسی قبر پر جا کر مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا قبر میں موجود مرحوم کو اس کا علم ہو جاتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. قبر میں دفن کیے گئے شخص کو جس دن دفن کیا جاتا ہے اور دفن کر کے لوگ پلٹتے ہیں، ان کے واپس جانے کے جوتوں کی آواز اسے آتی ہے، یعنی قدموں کی آہٹ جو ہے وہ آتی ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اس کا دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے. یہ شرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کو سلام پہنچایا جاتا ہے اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں. ایک حدیث میں یہ بھی بات آئی ہے کہ اگر کوئی دور سے سلام کرے تو پہنچایا جاتا ہے، اور اگر آپ کی قبر پہ جا کے کرے تو آپ خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ آپ کو پہنچایا جاتا ہے اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں. اور ہمارے لیے یہ انتظام کہاں؟ وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے لیے، آپ کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا ہے، اور عام آدمی کے لیے نہیں. آپ جائیے، جا کے دعا مانگیے کہ یا اللہ میرے باپ، میرے دادا، میرے نانا نانی، جو بھی کسی کا عزیز ہے ان کو بخش. یا اللہ اس قبر میں جتنے مسلمان ہیں سب کو بخش. یہ دعا کریں، اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. 15 شعبان کا روزہ کیا 15 شعبان کے روز کیا مردوں کی چھٹی ہوتی ہے؟ جی ان کا ویکینڈ ہوتا ہے اس دن. عجیب قسم کے سوال بھی پوچھتے ہیں. مردوں کی چھٹی کیا؟ یعنی وہاں وہ لیبر کر رہے ہیں، قبر میں بزنس چل رہا ہے ان کا کہ وہ چھٹی کرتے ہیں. وہ قبر میں ہے، دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، اب وہاں کوئی ویکینڈ نہیں ہے. وہاں لمحہ بھر کے لیے بھی کسی کو کوئی چھٹی نہیں. جو نعمتوں میں ہے نعمتوں میں ہے، جو عذاب میں ہے وہ عذاب میں ہے، اور مسلسل 24 گھنٹے قیامت آنے تک وہ اپنی اپنی حالت میں رہے گا. اور قیامت آئے گی، وہاں سے نکالیں گے. آگے پھر 2 راستے ہیں، یا ادھر گیا یا ادھر گیا. تھوڑے لوگ درمیان میں ہوں گے جن کو اصحاب اعراف کہا گیا ہے. کہتے ہیں کہ ان کی روحیں اپنے بچوں سے ملنے آتی ہیں، آتے ہوئے گفٹ بھی لاتی ہوں گی ساتھ میں کچھ. کیا قبر میں پھول اور خوشبو کا پانی ڈال سکتے ہیں؟ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ آپ نے 2 قبروں والوں کے بارے میں دیکھا کہ ان میں جو لوگ ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ 2 قبروں والے عذاب دیے جا رہے ہیں. وما يعذبان فی کبیر ولکنہ کبیر، یہ عذاب دیے جا رہے ہیں لیکن یہ کسی بہت بظاہر بہت بڑے گناہ میں نہیں عذاب دیے جا رہے، در حقیقت وہ گناہ بڑے ہی ہیں. اور وہ گناہ کیا ہیں؟ فرمایا اما احدہما، ان میں سے ایک آدمی یمشی بالنمیمہ، وہ چغلی غیبتیں، آتے جاتے چلتے پھرتے ادھر کی ادھر کی، جس کو ہم لگائی بجائی کہتے ہیں نا، کہ آگ لگائے چلا جاتا ہے، ان کو ان کے خلاف کر دیا، ان کو ان کے خلاف کر دیا. ایک یہ ہے جس کو دیکھیں قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دکھا دیا گیا. اور دکھایا بھی کیسے گیا؟ آپ قبرستان پاس سے گزرنے لگے تو آپ کی سواری بدکی، آپ کی سواری وہاں سے جیسے چھلانگ مار کے نکلتی ہے بدکی، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. ایک کو غیبت کے چغلیوں کے نتیجہ میں، دوسرا جو ہے لا یستنزہ من البول، وہ پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا. کئی لوگ ہیں نا کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا، چھینٹے پلٹ کے پاؤں پہ بھی آ رہے ہیں، پتلون پہ تو آتا ہی ہے کم از کم جو بھی کپڑا پہنا ہوا ہے. اور اگر لاپرواہی کرے کہ اب تو میں کپڑے اتار چکا ہوں، اب کیا بات ہے چھینٹا پڑے گا، مجھے اب نہانا ہی ہے، اور پیشاب کر دے کھڑے کھڑے، تو وہ بھی چھینٹے آئیں گے. فرمایا کہ جس آدمی نے چھینٹوں سے پرہیز نہ کیا اس کو بھی قبر میں عذاب ہوگا. ان 2 آدمیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی جو تازہ ٹہنیاں کاٹی اور ان 2 قبروں پہ لگا دی. فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. آج میں جاتا ہوں کسی قبر پر، میرے استاد جاتے ہیں
میرا کوئی پیر و مرشد جاتا ہے قبر پہ، کیا اسے پتہ ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ صرف آپ یہ بات بتا دیجیے۔ کسی کو پتہ ہے کہ قبر میں ہمارے بزرگ کے ساتھ کیا بن رہی ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا، آپ نے ٹہنیاں لگائیں، آپ پھول کس خوشی میں چڑھا رہے ہیں؟ نیچے والے کو پتہ نہیں کان پکڑائے ہوئے ہوں اور آپ پھول ڈال کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، جو جس کے لیے ہے اس کو اسی کے لیے رہنے دے۔ یہ خاصہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج پھولوں کا بڑا زور ہو گیا ہے، پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں، پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، اور ہمیں اپنے مردوں کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کس پوزیشن میں ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے پھول ڈالنے سے، چادر ڈالنے سے عذاب کم ہوگا، تو اس کا مطلب ہے عذاب دیے جا رہے ہیں نا، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اگر بتایا گیا ہے تو ڈال لیں، اور اگر بتایا نہیں گیا، ولی کو آپ ولی مان رہے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، اور ولی کو تو عذاب نہیں ہونا چاہیے نا، پھر بھی آپ پھول ڈال کے آ رہے ہیں، چادریں ڈال کے آ رہے ہیں۔ بڑی عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ قبروں پر جانے کے بارے میں اسلام میں کیا بیان ہے؟ اسلام میں بیان یہ ہے کہ اگر قبرستان جائیں تو وہاں جا کے قبر والوں کے لیے دعا مانگیں، یا قبر والوں سے خود مانگیں۔ قبر والوں کے لیے مانگنا چاہیے یا قبر والوں سے مانگنا چاہیے؟ قبر والوں کے لیے مانگنا چاہیے۔ اے اللہ ان پر رحمت فرما، ان پر سلامتی نازل فرما، اے اللہ ان کے گناہ بخش دے، اے اللہ ان کو جنت عطا فرما۔ وہاں جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار میں بڑا پریشان ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، میرا کچھ کر دو۔ سرکار کا تو پتہ نہیں نیچے اپنا کیا حال ہے۔ عید کے روز اپنے عزیزوں کی قبروں پر جانا اور ہر ماہ ان کی قبروں پر جانا، دعائیں کرنا، کیا ان کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا مانگیں گے، ان کو ثواب جائے گا۔ ابھی میں نے حدیث ذکر کی، 3 چیزیں، 3 عمل جو ہیں وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں 7 کام، ان میں وہ صدقہ جاریہ زیادہ تر ہے، اور ایک ہے ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بعد والا اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا مانگے، والد قبر میں ہے، اللہ اس کو ثواب دے گا، بلکہ والد کو اللہ نے جنت کی منزلیں عطا کر دی ہیں، اور اس کی جنت کی منزلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو روزانہ تھوڑی تھوڑی ترقی مل رہی ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو اب کچھ کرتا بھی نہیں اور مجھے کچھ تھوڑی تھوڑی ترقی فرمایا، تیری اولاد تیرے لیے دعائیں مانگ رہی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں یہ ترقی مل رہی ہے۔ اولاد جو ہے وہ جہاں بھی دعا کرے گی وہ ثواب ہوگا، ان کو بھی ثواب ہوگا، اسے بھی ثواب ہوگا۔ اس کے لیے ہر روز قبرستان جانا ضروری نہیں، لیکن گاہے ماہے قبرستان میں جاتے رہنا چاہیے قبروں کی زیارت کے لیے۔ آپ نے فرمایا زورو، قبروں کی زیارت کرو، کنتو قد نہیتکم عن زیارت القبور، فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے روک دیا تھا، الا فزوروہا، اب میں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، یہ موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبرستان میں آدمی جائے تو یاد آتا ہے کہ نہیں کہ آج یہ یہاں ہیں، کل ہماری باری بھی ایسے آئے گی۔ اگر اس نیت سے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ لہسن اور پیاز کے بارے میں اسلام میں کیا بیان ہے؟ اگر کوئی کچا لہسن اور پیاز کھائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لہسن پیاز کچا کھا کے آتا، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی تو اسے مسجد سے باہر نکال دیا جاتا۔ ایک جس طرف آج جنت البقیع ہے اس آدمی کو اس طرف نکال دیا جاتا۔ اب ایک آدمی کچا لہسن پیاز تو نہیں کھا کے آیا، لیکن دروازے پہ آ کے اس نے اپنا سگریٹ بجھایا ہے، اس کے منہ سے بدبو آئے گی یا نہیں؟ اسے کہاں چھوڑ کے آنا چاہیے؟ اسے کم از کم مسجد کے ہاتھے سے باہر چھوڑ کے آنا چاہیے کہ جاؤ جا کے مسواک کرو، کوئی دعا مارو، اپنے پہلے منہ کو اس لائق تو بناؤ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ تتعظی مما یتعظی منہ الانسان، جس چیز سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے اسی سے فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے۔
مسجد میں انسان بھی موجود ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، دائیں بائیں والے بدبو کے ببوکے آ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی اذیت محسوس کر رہے ہیں۔ کون سی نیکی کمانے کے لیے مسجد میں آئے ہو؟ پہلے اپنے آپ کو تھوڑا وضو کے ذریعے کسی، آج تو ایسی چیزیں نکل آئی ہیں کہ اگر آپ سگریٹ چھوڑنے سے مر جاتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے، تو کم از کم وہ چیزیں موجود ہیں، مسواک ہے، پیسٹس ہیں، کئی اور چیزیں، سپرے وغیرہ ہیں کہ آپ وہ ماریں تو وہ عموماً کچھ نہ کچھ کم ہو جائے۔ ختم تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو اندر تک کام کر چکی ہے، سگریٹ کا دھواں اندر تک اپنی رسائی کر چکا، لیکن کچھ نہ کچھ کم ہو جائے گا۔ یقین مانے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آدمی نماز پڑھ کے گیا، ابھی فرض پڑھے ہیں، سنت یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد آپ جگہ بدل لیں، ساتھ تھوڑا سا دائیں بائیں یا پیچھے ہو کے نماز پڑھنے لگے، وہاں وہ صاحب نماز پڑھ کے گئے ہیں جو بڑے بدترین سگریٹ نوش ہیں۔ کچھ لوگ شاید بدترین کے حد تک نہیں جاتے، اور کچھ وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جو سگریٹ گولی نہیں ہونے دیتے۔ وہاں 2 رکعتیں پڑھنا یقین جانے کے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ 4 مرتبہ تو زمین پہ پہنچنا ہوگا نا، اور وہ اپنے منہ سے اتنی بدبو چھوڑ گیا، مسجد کو بھی وہ بدبو والا کر کے گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔